ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے یہاں 15 اگست ہے تو اس کو وہاں عید الوطنی کہا جاتا ہے، وطن کی عید، اور باضابطہ یہاں کے اخباروں میں بھی اس پر مبارکباد چھپتی ہے۔ کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا یہ ثابت ہے؟ وہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر تم وہ کر سکتے ہو جو حضور نے نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی کم سے کم اس لیے یہ کرنے دو۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس زمانے میں موجود نہیں تھیں، لیکن چونکہ آج اتنی خرافات پیدا ہو چکی ہیں کہ اگر کم سے کم اتنا نہ کرنے دیا جائے تو وہ لڑکے شراب پینے کے 31 منانے جا رہے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہم کرنا چاہتے ہیں، کچھ آلٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی سہولت دے دی ان کو کہ چلو کم سے کم اسلامی سال کی مبارکباد دے دو، لیکن یہاں مت کرو یہ سب، ایٹ لیسٹ اتنے تو بچیں گے۔ اور اتنی بھی اگر تھوڑی سی سہولت نہیں دو گے تو آج چلے جائیں گے تو کیا کر لو گے؟ تمہارے پاس کیا انتظام ہے اس نوجوان کا جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے ایمان کو برباد کرنے پہ تلا ہوگا؟ کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ مت کرو جس سے یہ ساری نسل تباہ ہو جائے، ہمیں کچھ کرنے دو۔ ایسی چیز جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، جس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، جس میں کوئی گناہ شامل نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا اور ان چیزوں کا کرنا اگر ایک دم ہی حرام ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اپنی شادی کا کارڈ آپ چھاپتے ہیں کہ نہیں چھاپتے ہیں؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کارڈ چھاپا تھا شادی کا؟ یہ تو سارے چھاپتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی چھاپتے ہیں، نہیں مانتے وہ بھی چھاپتے ہیں، اور بالکل اہتمام سے کارڈ کے ذریعے دعوت دیتے ہیں۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ سنت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے نا، میری سنت ہے۔ کارڈ چھاپنا سنت تو نہیں ہے، وہ تو آج کی بدعت ہے، وہ تو جناب آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ تو یہی کہو گے نا کہ وہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے ہم کر رہے ہیں، کہ کم سے کم اسی بہانے آدمی کے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کس دن شادی ہے، کون سے وقت میں ہے، کس جگہ پر ہے، تو یادداشت کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں تاکہ آدمی کو یاد رہے۔ اس میں شریعت کی خلاف ورزی کہاں ہے؟ تو میں بھی آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کسی گناہ سے بچنے کی نیت سے اگر تھوڑا سا یہاں سہولت دے کر کے ان کو اس میں لگا دے کہ چلو وہاں مت جاؤ لیکن کہہ دو اللہ تعالیٰ نیا سال آپ کو مبارک کرے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں بلا وجہ اعتراضات پیدا کر کے نوجوانوں کی ذہنوں کو تم منتشر کر رہے ہو؟ انہیں متفق ہونے دو، انہیں منتشر نہ کرو۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا عرب میں یہ طریقہ نہیں ہے کل عام وانتم بخیر؟ وہ کہتے ہیں نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کل عام وانتم بخیر، یعنی سارا سال تم خیریت کے ساتھ رہو۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے نا محرم کا، تب یہ کہتے ہو اور لکھتے بھی ہیں۔ کیا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے یا قرآن پاک کی آیت سے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں۔ پھر ان کو آپ نے روکا کبھی؟ کیوں نہیں روکا؟ یہی کہہ کر نہیں روکو گے نا کہ بھئی ایک تو دعا ہے نا، اگرچہ حدیث میں نہیں ہے لیکن دعا تو ہے۔ ایک دوسرے کو دعا ایسے بھی ہم دیتے ہیں جیسے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو مسنون دعائیں مانگی ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے، لیکن کیا ہم ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا نہیں مانگتے؟ کیا سرکار نے کبھی اردو میں دعا مانگی ہے؟ جواب دیجیے، نہیں تو پھر آپ کیوں مانگتے ہیں؟ حضور نے نہیں مانگی اردو میں، وہ تو عربی ہی میں مانگی ہے۔ صحابہ نے کبھی نہیں مانگی اردو میں دعا، وہ تو عربی ہی میں مانگی ہے۔ تو کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہوا؟ تو آپ کہو کہ دعا سنت ہے نا، زبان کوئی بھی ہو، تو ہم بھی یہی کہیں گے اصل تو ہے نا۔ اب طریقہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو زمانے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ اگر وہ کسی نص قطعی سے نہ ٹکرائے، کسی حرام کا ارتکاب اس میں اگر نہ ہو، کسی سنت کی خلاف ورزی اس میں اگر نہ ہوتی ہو، تو ایسی چیزوں کو جائز رکھنے میں علماء نے تھوڑی وسعت دکھائی ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کا نوجوان شرٹ اور پینٹ پہنتا ہے، اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوٹ اور ٹائی پہن کر تبلیغ بھی کرتے ہیں۔
کیا سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی سوٹ پہن کر تبلیغ کی ہے؟ میں جواب چاہوں گا، چڑھانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ کیا صحابہ میں سے کسی نے کبھی کوئی ٹائی لگائی تھی؟ جواب دیجئے، نہیں۔ پھر آپ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوا؟ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو بہت ساری جگہوں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، دین اور دنیا الگ چیز ہے۔ دنیا میں جو کچھ چیزیں کی جاتی ہیں ان کا تعلق دین سے نہیں، اس لیے نہیں کرتے ہم، اس لیے ہم نہیں کہتے کہ یہ دنیا۔ تو مبلغ جو ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے کہ دیندار؟ وہ تو ایک لائے عمل ہوتا ہے نا سامنے، وہ تو ایک ایگزامپل ہوتا ہے، وہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ تو رول ماڈل اگر انگریز کی طرح سے ہوگا تو اسے مصطفیٰ کی بات کہنے کا حق اس وقت ملے گا جب وہ مکمل سراپا سنتوں کی تفسیر کا آئینہ کار بن جائے، کیونکہ یہ قرآن میں ضرور ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تم کہو کہ سنت پر عمل کیا جائے، اس کے سوا ساری چیزیں بدعت ہیں، اور جو سنت ہے ہی نہیں اس کو عمل اس کو پہن کر تم اس کی بات کرو تو تمہیں اس کے کہنے کا حق نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ورنہ قرآن تم کو تنبیہ کر رہا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، پیج نمبر، چیپٹر نمبر سب بتاتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ آیتیں بھی ذرا دیکھ لیا کرو اور اپنے سراپا کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالو، اندر بھی ایمان کی چاشنی لو اور چہرے پر بھی حضور کی محبت کا نور بٹھا لو، اس کے بعد تمہاری باتوں میں تاثیر ضرور آئے گی۔ لوگ متاثر کسی سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ عشق مصطفیٰ کا نور ہو تو اس کے لیے دل میں عشق رسول کا سرور ہونا چاہیے۔ محبت سے بولو اور پیار سے بولو، تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ لیکن چونکہ چند نوجوانوں نے یہ چیزیں میرے سامنے رکھی تھیں تو میں نے سوچا کم سے کم اس کا ازالہ میں کر دوں تاکہ کہیں کنفیوژن نہ ہو، کہیں کنفیوژن نہ ہو، اور نوجوان ان راتوں کی اہمیت کو سمجھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے اس اجتماع کے دوران جو اتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ نے یہاں بیٹھنے کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں سے محفوظ نہیں کر دیا ہے؟ یقیناً، ورنہ یہ ٹی وی کے اسکرین کے سامنے 12 بجے کی گھنٹیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 12 بجنے کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، 12ویں والے آقا کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا ان محفلوں کی افادیت یہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس کیا پلان ہے اس کے لیے؟ تم نے تو کوئی پلان نہیں رکھا۔ کم سے کم سنی دعوت اسلامی اتنے لوگوں کو تو بچا رہی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے سعادت دی ہے، اس کا اعتراف کرو اور ہمیں یہ کرنے دو، یہ اچھا کام ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، میں نکلا ہوں کب سے، دوپہر 3:45 بجے سے اپنا گھر چھوڑا ہے میں نے بائی روڈ، جوگیشوری میں کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا۔ اس کے بعد ٹریفک کا وہ عالم ہے کہ اللہ کی پناہ، گاڑیاں چل نہیں رہی ہیں، اتنا مجمع روڈ پر ہے، یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ گناہوں کے اڈوں پر۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی، اور کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ ہم کتنے ہیں خوش نصیب کہ ہم نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ تو تاریخ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آج کتنی تاریخ ہے ایگزیکٹلی، آپ اس پر تھوڑا ریسرچ کیجئے، آپ کو PhD مل جائے گی، تھوڑا ریسرچ کیجئے اس پر۔ لیکن مجھے جو سمجھانا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج کے بعد سے ہمیں اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ نے تاریخ صحیح طریقے سے نہیں بتائی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، اس میں صحیح بھی ہے لیکن کنفیوزڈ ہے، ڈونٹ نو ایگزیکٹلی who is right and who is wrong, yes or no؟ لیکن اگر یہی عاشورے کا دن ہوتا اور میں آپ سے پوچھتا کہ تاریخ کتنی ہے تو آپ کیا کہتے؟ 10 بولو، ہوتا نا؟ اگر یہ رجب کی
چھٹی شریف ہوتی سبحان اللہ، غریب نواز کی، سبحان اللہ، اور میں آپ سے پوچھتا کتنی تاریخ ہے تو آپ کیا کہتے؟ 6 تاریخ ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اگر یہ میلاد مصطفیٰ کا دن ہوتا ربیع الاول شریف میں، اور میں آپ سے پوچھتا کتنی تاریخ ہے تو 12 ربیع الاول. کیا کہتے ہیں؟ 12. اگر میں 11ویں شریف کے دن آپ کو یہ تاریخ پوچھتا اور آپ سے کہتا آج کتنی تاریخ ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 11. اس سے یہ تو ثابت ہوا نا کہ ان محفلوں کی وجہ سے کم ہمیں تاریخ یاد تو رہتی ہے. سبحان اللہ، ان دنوں کی تاریخ تو یاد رہتی ہے، اس دن تو تاریخ رہے گی یاد آپ کو. اب آپ بھول گئے، دیکھیے کوئی نسبت نہیں نا آج کے دن میں، پتہ نہیں لگا آج کے دن کو کس سے نسبت ہے تو وہ تاریخ یاد نہیں ہے. پتہ چلا اللہ والوں کی نسبتوں سے ہمیں تاریخیں بھی یاد رہتی ہیں اور تاریخ اسلام بھی یاد رہتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے نسبتیں قائم رہنی چاہیے. سبحان اللہ. اس سے ناطا توڑنے کی جو باتیں کرتے ہیں. ابھی میرے گاؤں میں راجا پور میں ایک نوجوان بڑا متاثر ہو کر کے گیا ہے اس سوٹ والے سے. اس نے یہ سوال کیا کہ غوث اعظم کو تم مانتے ہو؟ قرآن پاک میں کہیں نام لکھا ان کا؟ قرآن سے ثابت کرو غوث اعظم ہے. تو میں نے کہا سوٹ والے کا نام قرآن پاک میں ہے، اس کو تم مانتے ہو؟ بے شک، ذرا وہ تو بتا دو. بے شک. ارے یہ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ صحابہ کے طریقے پر رہنے کی بات تم کرتے ہو؟ صدیق اکبر کا نام صراحتاً قرآن میں ہے، فاروق اعظم کا نام صراحتاً قرآن میں ہے، ان کا نام لکھا گیا ہے. عثمان غنی کا نام عثمان قرآن میں ہے، تو پھر کیا ان کو نہ مانا جائے؟ یہ کون سا ذہن دیا جا رہا ہے؟ اور کیوں لوگ اس پر بات نہیں کرتے؟ اللہ والوں سے رابطہ توڑنے کے لیے اس حد تک گر جاؤ گے تم، کتنے افسوس کی بات ہے. تم نے آیت نہیں پڑھی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اتنا تو مانتے ہو نا کہ غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ نے ولیوں کی شان قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. تو جب ولیوں کی شان ہے تو ولیوں کے ولی کی شان بھی تو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ثبوت کے لیے کافی ہے. ہر ایک کا نام قرآن میں آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن اجمالی خاکہ دیتا ہے اور تمہیں ریسرچ کے لیے کہتا ہے کہ اب تم ڈھونڈو. اس میں ایک سمندر ہے، سمندر موتی کو چھپائے رکھتا ہے اور غوطہ لگانے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. سمندر موتی کو اچھال کے باہر نہیں کرتا، سمندر گندگی کو نکال کے باہر کرتا ہے. اور اچھی چیزیں اس کے پیٹ میں ہوتی ہیں جسے نکالنے کے لیے اس فن کی ضرورت ہوتی ہے، جب جا کر کے انسان اس فن کے ذریعے ان چیزوں کو نکال سکتا ہے. تو آج 31st نائٹ لوگ منا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مصطفیٰ کی یاد منا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی یاد منا رہے ہیں. اور میں نے آیت کریمہ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. کتنے مہینے ہیں؟ اب ٹھنڈی لگے تو ٹھنڈے تو نہیں پڑ گئے، جواب دینا پڑے گا آپ کو. کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے. یہاں بھی 12 کی نسبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نسبتیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں، یہاں بھی 12 کی نسبت ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. اب کچھ لوگوں کو، ینگسٹرز کو یہ کنفیوژن ہوگا کہ ان مہینوں کو نام دینا، ان مہینوں کو کا تعین کرنا، ان کو فکس کرنے کا کام کسی انسان نے کیا ہوگا. جیسے انگریز نے جس دن سورج دیکھا اس کو سنڈے بنا دیا، کیونکہ وہاں سورج بہت کم نظر آتا ہے، بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جس دن نام رکھے گئے ہوں گے ان کے حساب سے، تو جس دن سورج نظر آیا کہا یہ سنڈے ہے. یہ کیا ہے؟ سنڈے ہے. لیکن مہینوں کے، اسلامی مہینوں کے نام جو رکھے گئے ہیں، یہ کسی انسان کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی سائنسدان کی ایجاد نہیں ہے، یہ کسی سائنٹسٹ نے بنائے ہوئے دن مہینے نہیں ہے، یہ کسی جغرافی کے ماہر نے
یہ تعین یا فکسیشن نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ ہی نے ان مہینوں کو 12 مہینے بنایا ہے. لیکن ہمارا مسلمان اس بات کا علم نہیں رکھتا. زیادہ تر مسلمان چند پڑھے لکھوں کو چھوڑ کر جو قرآن کریم سے رغبت رکھتے ہیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ تر مسلمان اس کا علم نہیں رکھتے. 12 مہینے، لیکن کب سے؟ کسی سائنٹسٹ کے دور سے نہیں. اللہ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت سے یہ 12 مہینے ہیں. کہہ دو نا، اسی وقت سے یہ 12 مہینے. اور اس میں سے اللہ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. کتنے حرمت والے؟ 4 مہینے حرمت والے. اب یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ پہلے ذرا اس کا ریویژن ہم کر لیں، کیونکہ مسلمان جنوری سے دسمبر تک تو بہت جلدی جواب دے دے گا، لیکن اگر اسلامی مہینوں کے نام پوچھوں گا تو لڑکھڑا جائے گا. اسپیڈ بریکر پہ گاڑی اس کی جمپ کرے گی. کیا آپ سب کو 12 اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں؟ 1-2 ہاتھ اٹھے ہیں ابھی. پرسنٹیج آپ خود ہی دیکھ لیجئے. میں یہ شرمندگی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، تھوڑا سا انسپیریشن کے لیے کہ ہمارا نالج کہاں تک ہے، اور کیا ہمیں تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم ان بیسکس کو ہم سیکھیں. ہم آپ کو جو بلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود نہیں جانیں گے، اسلامی مہینوں کے نام آپ کو نہیں یاد ہوں گے، تو آپ کی اگلی نسل کیا کرے گی؟ اور جب ان مہینوں کے نام نہیں معلوم ہوں گے تو تاریخ کہاں سے معلوم ہوگی کہ کون سا دن کس اللہ کے ولی کی ولادت کا ہے، کون سا دن کس کے وصال کا ہے، کون سا دن صلح حدیبیہ کا ہے، کون سا دن فتح مکہ کا ہے، کون سا دن شب قدر کا ہے، کون سا دن کس نبی سے تعلق رکھتا ہے. یہ سب کیسے ہم کو معلوم ہوگا؟ اور اگر یہ معلوم نہ ہوا تو ہمارا اسلام سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ ہم دوسروں کے سامنے اسلام کیسے رکھ سکیں گے؟ ہر کنٹری کی تاریخ میں، سلیبس میں ہسٹری ایک بہت اہم سبجیکٹ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ جب پڑھتے ہیں ایس ایس سی میں، بورڈ ایگزامز میں، آئی سی ایس سی میں، سی بی ایس ای میں، تو اس میں ہسٹری ایک کورس ہے، ایک سلیبس، ایک سبجیکٹ ہے. کس لیے؟ کہ آج کے نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ یہ دیش کتنی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا ہے. نہیں پتا ہے. جب تک اسے سبق یاد نہیں دلایا جائے گا تو اس وقت تک اسے یاد نہیں آئے گا کسی نے یہ کہا تھا کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. انہیں تو آج بڑے بڑے مالز نظر آ رہے ہیں، انہیں تو آج انڈیا سفیشینٹ، انڈیا شائننگ نظر آ رہا ہے، انہیں تو آج انڈیا کی اکنامی گروتھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج ان کو نیوکلیئر پاور نظر آ رہا ہے، انڈیا کی ملٹری نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے ہوائی جہاز نظر آ رہے ہیں، اور انڈیا ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا ہے. یو این کی پرماننٹ سیٹ اس کو ملنے والی ہے. یہ اور بات ہے کہ کرپشن میں بھی ٹاپ پر ہے، یہ اور بات ہے، لیکن ہے تو صحیح پاپولیشن میں بھی سب سے ٹاپ پر ہے. مین پاور ہمارے پاس ہے. آج یہاں پر کال سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، کمپنیاں امریکہ میں ہیں اور کال یہاں سے جاتے ہیں. یہ سب انڈیا کر رہا ہے، انڈیا شائننگ. لیکن تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جلیان والا باغ میں کیا ہوا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ گاندھی جی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ بھگت سنگھ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ نہرو نے کیا قربانیاں دی تھیں؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آزاد نے کیا قربانیاں دی تھیں اور کیا نعرے لگائے تھے، اور سبھاش چندر بوس نے کیا کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے انہیں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے تاکہ یہ قربانیاں انہیں یاد رہیں اور اس مٹی کی عظمتیں انہیں پتہ ہوں. کیا ہم نے کبھی اسلامی تاریخ کے بارے میں اپنے بچوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ فتح مکہ کس روز ہوئی تھی؟ وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ مہینہ کون سا تھا؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی تھی تو کن حالات میں کی تھی اور کس تاریخ کو کی تھی؟ موسٹ آف اس ڈو ناٹ نو. ہمیں نہیں پتا ہے. تو کون یہ بتائے گا؟ رات کو سونے سے پہلے پکچر کی اسٹوریاں اپنے بچوں کو سنانے والی ماں، تمہیں میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر تم اپنے بچوں کو پکچر کی سٹوری سناؤ گی اور گانے سناؤ گی
تو ان کے دل مردہ ہو جائیں گے اور کل وہ زندگی کی نمک سے محروم ہو جائیں گے. رمق نہیں ہوگی ان کی دل میں زندگی کی، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سینہ روشن ہونا چاہیے اس کی ذمہ دار تم رہو گی. اگر تم نے امام حسین کا واقعہ انہیں سنایا تو وہ بچہ شجاعت کا پیکر ہو کر، شہادت کا متمنی ہو کر اٹھتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے میں اکثر کہا کہتا ہوں کہ جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین کا غلام بنتا ہے. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم کا غلام بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز کا چاہنے والا بنتا ہے. اور کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ امام حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، اور غوث اعظم کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، اور غریب نواز کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سارے فاطمہ کے سلسلے کہاں سے سبحان آتے ہیں؟ اللہ. یہ ایک ہی شجر کے سلسلے ہیں، ایک ہی شجر ہے، یہ سب اسی کی شاخیں ہیں، لیکن فاطمہ کا سایہ ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو. تو فاطمہ کی اہمیت آپ سوچیں کہ وہ اہمیت کیا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اسلاف کی والداؤں کے نام کیا تھے، ان کی ماؤں کے نام کیا تھے. غوث اعظم کی 11ویں کرنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ غوث اعظم کی ماں کا نام کیا ہے. غریب نواز کی چھٹی میں ہر مہینے جانے والوں کو بھی شاید یہ پتا نہ ہو کہ ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا. یہ اجنان، یہ اگنورنس، اس کو کہیں ختم ہونا چاہیے، کہیں اس میں کمی آنی چاہیے. ینگسٹرز پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. تو 12 اسلامی مہینوں کے نام ہمیں یاد ابھی نہیں ہوئے. ابھی ہم باپ بھی بن چکے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہے. اس لیے ان محفلوں کی ضرورت ہے کہ 31 مناتے مناتے ہم گیٹ وے آف انڈیا کے شراب کے سمندر میں نہ ڈوب جائیں، بلکہ ہم اسلامی تاریخ کے سمندر میں ڈوب کر وہاں سے عشق رسول کے موتی چن کر اپنے ایمان کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں. تو میں آپ کو ایک انوکھے انداز میں 12 مہینے سناؤں گا تاکہ کم سے کم اسی طرح سے یاد ہو جائے. یاد کرو گے؟ اب اگر یہ کہہ دوں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، نہیں یاد ہوگا. اسی لیے ماڈرن سٹائل کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سکولز قائم کر رہے ہیں. ہم البرکات ملک محمد اسلام انگلش ہائی اسکول کرلا میں، ہیرا انگلش ہائی اسکول مہاپل بھیونڈی میں، صفا انگلش ہائی اسکول بائکلا پر، اسی طرح سے طیبہ انگلش ہائی اسکول جے پور میں. اس طرح سے کم بیش 6 اسکول ابھی تک سنی دعوت اسلامی کے گائیڈنس کے اندر میں قائم ہو چکے ہیں، جہاں ایک طرف انہیں اکیڈمکس کی تعلیم دی جاتی ہے، ای لرننگ کے ذریعے سے کمپیوٹر پر ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف قرآن کریم کی تعلیم دے کر کے انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے. صبح ہوتی ہے تو گڈ مارننگ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ہوتی ہے. اسمبلی ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، اور ہمارے مبلغین وہاں قصیدہ بردہ سناتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار اور محبت سے اللہ کا ذکر کیجیے. تو بات میری سمجھ میں آ رہی کہ آج ایسے اسکولوں کی ضرورت ہے جہاں صبح ہو تو عشق رسول کے ساتھ ہو، اور شام ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ساتھ ہو. بچہ سائنس پڑھے تو قرآن کریم کی آئینے میں دیکھے، بچہ اردو پڑھے تو عشق رسول کی سطر سطر اس کے بولنے سے پھوٹ پڑتی ہو. بچہ حساب کرے تو یوم حساب کو بھی یاد کرے. محبت سے بولو. بچہ جغرافیہ پڑھے تو اسے یہ بھی پتا ہو کہ دنیا کا جغرافیکل سینٹر وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ مدینہ کہاں ہے. پتا ہے ایک طرف اسے یہ پتا ہے کہ امریکہ کہاں ہے، اسے یہ پتا ہے کہ آسٹریلیا کہاں ہے، تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ کہاں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بچے کو یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے بتائی جانی چاہیے. ہم اس وقت جاگتے ہیں جب وہ 31 نائٹ منانے کے لیے کہیں بھاگ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں کہ اس کو اب کیسے بچایا جائے. اٹس نیور ٹو لیٹ. ایسا نہیں کہ آپ ابھی نہیں کر سکتے ہیں، بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. دا چائلڈس مائنڈ از لائک اے کلین سلیٹ. یہ بی ایڈ میں ٹیچرز کو پڑھایا جاتا ہے. دا چائلڈس مائنڈ از لائک اے کلین سلیٹ. بچے کا ذہن ایک صاف ستھری تختی کی طرح سے ہوتا ہے.
Whatever you write on that, it gets imbibed on that. جو آپ اس پر ایک بار لکھ دیتے ہیں پھر اس پر نقش ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ دوسری کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو I will ask you one question. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب استاد کلاس میں آتا ہے تو جب وہ کلاس میں آئے گا تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ کچھ لکھنا چاہتا ہے یس 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 بتائیے، بورڈ صاف کرنا چاہیے. دیٹس رائٹ، بیوٹیفل، بہت اچھا جواب آپ نے دیا کہ اگر وہ کچھ لکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے بورڈ کو کلین کرنا ہوگا، تبھی وہ کچھ لکھ سکے گا. لکھی ہوئی چیز پر کچھ لکھا نہیں جا سکتا. تو اب وقت وہ ہوتا ہے جب بچے کی دماغ پہ دل پہ کچھ اور نہ لکھا گیا ہو، دنیا کی محبت نہ لکھ دی گئی ہو، بلکہ وہ کلین سلیٹ کی طرح سے ہو، اسی پر نام محمد کو نقش کر دیا جائے، عشق رسول کو اسی وقت نقش کر دیا جائے. بچپنے میں ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کو بڑا ہونے کے بعد ہم سدھار دیں گے. اب کہیں نہیں سدھرتا تو استاد کے پاس لے کے آتے ہیں، ذرا یہ دیکھو بہت مستی کرتا ہے، ذرا اس کو ٹھیک کرو. تو آپ کیا ٹھیک کرو گے؟ بگاڑا تم نے، ہم کیسے ٹھیک کریں گے اس کو؟ اسے بہت وقت لگے گا. لیکن اگر بچپنے ہی سے تم نے اسے سنوارا ہوتا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، ون ایگزامپل. سرکس دیکھا ہوگا کبھی آپ نے؟ ڈر رہے ہیں بولنے کے لیے، ہاں بولیں گے تو یہ بولیں کیوں دیکھا؟ ڈرو نہیں، دیکھا ہے تو دیکھا ہے، بولو دیکھا ہے. سرکس میں کون کون کام کرتا ہے؟ جانوروں میں ہاتھی، شیر، بھالو، گھوڑا، ایسے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شیر کا کام رنگ میں سے کودنا ہے کہ فائر وال میں سے جمپ لگانا ہے؟ شیر کا کام ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے. کیا ہاتھی کا کام اتنے بڑے اسٹول پہ کھڑا ہونا ہے؟ اس کا کام تو بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، پھر بھی وہ کرتا ہے. وہ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ سائیکولوجی سمجھو، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. Why does an elephant have to stand on a small stool where he can never think of standing up? کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہاتھی کے مجھے اس پہ کھڑا کر دیا جائے گا. And he balances himself. وہ بیلنس کر لیتا ہے. جنگل کے کسی بڑے ہاتھی کو پکڑ کے لے آؤ اور اس سے کہو اس پہ کھڑا رہے، وہ کیا کرے گا؟ کھڑا ہوگا. جنگل کے شیر کو پکڑ کے لیا، اس سے کہو ذرا اس آگ کے گولے میں سے چھمپ کر دے، وہ کیا کرے گا؟ کرے گا. پھر یہ کب سیکھتے ہیں؟ جواب میں آپ سے چاہتا ہوں بچپن سے. چھوٹے بچے پکڑ کے لائے جاتے ہیں اور جانتے ہو ان کی کنڈیشننگ کی جاتی ہے. ہاؤ دے آر کنڈیشنڈ. ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے اور انہیں وہ کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. اور جب وہ کام کر لیتے ہیں، سرکس میں بھی یہی ہوتا ہے سسٹم کہ اس وقت تک ان کو کھانا نہیں دیا جاتا جب تک کہ وہ پرفارمنس نہیں کرتے ہیں. تو ان کے دماغ میں یہ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے کہ جب میں اس فائر بال میں سے جمپ کروں گا تو مجھے گوشت ملے گا. شیر کو پتا ہے، ہاتھی کو پتا ہے کہ جب میں اتنے سے اسٹول پر کھڑا رہوں گا تو مجھے کھانا گننا ملے گا، مجھ کو رنگ ماسٹر مجھے دے گا. تو اب وہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اسے کچھ ملے گا. اس کو کہتے ہیں ری انفورسمنٹ سائیکولوجی کی زبان میں. ری انفورس ٹو ری انفورس، کسی کو کسی طریقے سے کسی کام پر آمادہ کرنا یا اس کی تعریف کرنا یا اس کو انعام سے نوازنا، کچھ دینا اس کو. یہ کنڈیشننگ بچپنے سے ہوتی ہے، تب ہاتھی اتنے سے اسٹول پہ کھڑا ہو سکتا ہے. پتا چلا بچپنے سے ٹریننگ ہوگی تو ہاتھی بھی اس پہ کھڑا ہوتا ہے، تو بچہ کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ تمہارا اپنا بچہ کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ بچپنے سے تربیت دی جائے گی تو شیر بھی بات مانتا ہے، تمہارا اپنا خون اور لگتے جگر کیوں نہیں مانے گا؟ لیکن تم نے اس وقت جب وہ ٹریننگ دی جانی چاہیے تھی، تم نے اسے دنیا کے حوالے کر دیا، پکچر کی ہیرو کے حوالے کر دیا، گندے اور ننگے ناچ کے حوالے کر دیا. اب چاہتے ہو کہ بالکل وہ مبلغ بن جائے. وہ تو صرف اس وقت ہوگا جب کسی ولی کی نگاہ پڑ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن سب کو یہ کہاں میسر آئے گا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. زنجیریں اس وقت کٹیں گی جب یقین پیدا ہوگا، جب تمہیں قرآن سے رغبت ہوگی، جب تمہارا بدن کا ایک ایک حصہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کو تڑپتا ہوگا، دل دھڑکتا ہوگا تو یاد مصطفیٰ میں دھڑکتا ہوگا. تڑپ کے بولو، محبت سے بولو.
وہ بات یہ کر رہا تھا کہ بچوں کا ذہن ایک کلین سلیٹ کی طرح سے ہوتا ہے، اس وقت جو لکھو گے نقش ہو جائے گا، اس لیے بچپنے سے ان کی تربیت کیا کرو، انہیں سنی دعوت اسلامک اجتماعات میں بھیجا کرو۔ تو عرض کر رہا تھا ٹریننگ بچپنے سے ہونی چاہیے، نماز کی تربیت بچپنے سے ہونی چاہیے۔ تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نواسے حضرت امام حسین کے بڑے واقعات سنے ہوں گے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پیچھے خواتین بھی بیٹھی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ بچوں کو دودھ پلاتے وقت پکچر دیکھو گی تو ننگاپن آئے گا اس کے خون میں، لیکن قرآن کی تلاوت کرو گی تو حافظ قرآن بن جائے گا، جیسا کہ اللہ نے غوث اعظم کو بنا دیا تھا۔ وہ مائیں کتنی عظیم تھیں جو کبھی اپنے بچوں کو بے وضو دودھ ہی نہیں پلاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج کی ماں بچوں کو بے وضو تو چھوڑو، اس کو دودھ ہی نہیں پلاتی ہے۔ کتنی ماں ایسی ہیں بے وضو ہی صحیح، پلا تو صحیح وہ بھی نہیں، انہیں دوسری فکر ہے، ماڈرن ڈے سوسائٹی کیا کہے گی، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے۔ آج بچوں کے لیے تمہارے دل میں یہ شکایتیں موجود ہیں کہ میرا بیٹا میری فرما برداری نہیں کرتا، کس طرح سے آئے گی دل میں الفت ماں باپ کی، کس طرح سے آئے گی دل میں الفت ماں باپ کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے گورنمنٹ کی۔ محبت اس وقت آئے گی جب خون پلاؤ گے، وہ جگر کا خون جب تک پیٹ میں نہیں جائے گا اور اس سے خون نہیں بنے گا، اس وقت تک وہ رشتہ نہیں قائم ہوگا۔ یہ بیس تم نے توڑا ہے۔ اور سنو، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، میں کہاں لانا چاہتا ہوں، لیکن پھر بات نکلتی تو بتاتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے 10ویں کا ایگزام جب ہوتا ہے، 10ویں کے بچے، ایس ایس سی کے بچے، میں سائنس پڑھاتا ہوں ایس ایس سی کے بچوں کو، ایک چیپٹر ہے فوڈ نیوٹرینٹس، غذائی اجزاء، آپ نے پڑھا ہوگا۔ How many food nutrients are found in the food؟ کتنے ہیں غذائی اجزاء جو تمہارے کورس میں بتائے گئے ہیں؟ کم سے کم اس کا تو جواب دو، ابھی اس کا تو دین سے تعلق نہیں ہے، تمہارے سلیبس سے تعلق ہے، تمہارے کورس سے، تمہارے ایگزام سے، تمہارے بورڈ کے پیپر سے تعلق ہے۔ کم سے کم اتنا ریویژن تو 10ویں والوں کا یہاں ہو جائے گا، ایک کلاس ان کی بھی ہو جائے یہاں پر جی۔ ڈونٹ سے 6 to 7۔ یہاں ایک بچوں کو گائیڈ کروں، ایس ایس سی کے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو سب آتا ہے، تمہیں مارک اس پر نہیں ملتے کہ تم کو کیا آتا ہے، تمہیں مارک اس پر ملتے ہیں کہ تم لکھتے کیا ہو۔ یو ناٹ awarded the marks considering what you know but considering what you write۔ اس لیے لکھنے کی پریکٹس کرو، and don't ever write vague answers، confused answers، ایسے مت لکھو، پکا جواب ہونا چاہیے۔ There are 6 food nutrients in your course، 6 ہیں غذائی اجزاء، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وٹامنس، منرلز اینڈ واٹر۔ یاد رہے گا؟ اردو میڈیم والے یہ سمجھ لیں، نشاستہ، پروٹین، چربی، معدنیات، وٹامن اور پانی، یہ 6 ہیں غذائی اجزاء۔ اب اس کے سورسز تم کو پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا تعلق دین سے کیا میں آپ کو بتاؤں، میں لے آؤں گا اس کو یہاں پر۔ ٹوڈے آئی ایم اے ٹیچر اینڈ اے پریچر، بوتھ، دونوں کا کام کروں گا آج۔ 31st نائٹ ہے نا، تو اس لیے تعلق یہ ہے کہ when you go for the sources of these food nutrients، اس کے ذرائع کیا ہیں، تو کچھ ذریعے اس کے نباتات سے ہیں، پلانٹ سے، اور کچھ جو ہیں وہ حیوانات سے، اینیمل سورس اینڈ ویجیٹیشن سورس، اس کے سورس ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں اینیمل سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں پلانٹ سے ملتی ہیں، سبزی ترکاری سے ملتی ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں اپنے بچوں کو یہ آئیڈیا دیتا ہوں کہ اف یو ڈونٹ ریمبر اینی سورس، تمہیں یاد نہ رہے کہ یہ وٹامن کہاں ملتا ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ کہاں ملتا ہے، یہ پروٹین کہاں سے ملتا ہے، یہ فیٹ کہاں سے ملتا ہے، تو ایک کامن سورس لکھا ہوگا اس میں، دودھ اور دودھ کے حاصلات، ملک اینڈ ملک پروڈکٹس، وہ ہر ایک چیز کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے، ملک اینڈ ملک پروڈکٹس۔
دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزوں میں یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. سبحان اللہ اس سے پتا چلا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. سبحان اللہ دودھ کیا ہے؟ اٹس اے کمپلیٹ فوڈ. دودھ ایک مکمل غذا ہے. اب آؤ سنت مصطفیٰ کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھانے کے بعد دعا فرماتے تو کیا کرتے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سبحان اللہ سب خوبیاں اس اللہ کو جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. ایک دعا یہ ہے کہ جب اپنے گھر میں کھانا کھائیں تو اس طرح سے، کسی دعوت پہ حضور کھائیں تو کس طرح دعوت پر دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فیہ، کیونکہ دعوت میں اچھا کھانا بھی آتا ہے. اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے، اس کھانے میں. وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. یہ دعا حضور فرماتے تھے، یہ بھی سنت ہے. لیکن جب حضور دودھ پیتے تھے تو دعا بدل جاتی ہے. سرکار دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، سبحان اللہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے، کس میں؟ دودھ میں. وزدنا منہ، اور یہی ہم کو زیادہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا. سبحان اللہ اب یہ دعا حضور کیوں فرماتے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس لیے کہ اور کچھ ملے نہ ملے، اگر دودھ مل جائے تو کاربوہائیڈریٹ بھی ملتا ہے، پروٹین بھی ملتی ہے، فیٹ بھی ملتا ہے، معدنیات بھی ملتی ہیں، منرلز بھی ملتے ہیں، وٹامنز بھی ملتے ہیں، اور پانی بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ سرکار کی یہ دعا بتا رہی کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. لیکن ہم جب اپنے بچے کو یہ نہیں بتائیں گے تو اس کا رابطہ صرف سائنس سے جڑے گا، رسول کائنات سے کیسے جڑے گا؟ اس لیے یہ کام ہمیں کرنا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانے کا کہ گھر میں ایسا ماحول دو کہ سائنس بھی بچہ پڑھے تو اس کا تعلق سائنسدانوں سے نہیں مصطفیٰ سے جڑ جائے. کس سے جڑ جائے؟ مصطفیٰ سے جڑ جائے. تو بچپنے ہی میں تربیت دی جانی چاہیے، اور ابھی بھی اگر لیٹ نہیں ہوا، اگر جوان ہو گیا تو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چاشنی دی جائے کہ اس کا تعلق مدینے سے جڑا رہے. وہ جغرافی پڑھے تو اسے پتا ہو کہ میرے آقا کا مدینہ کہاں ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوان، بات وہاں سے نکلی تھی. اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ کتنے بنائے؟ 12. ان کے نام میں نے آپ سے پوچھے تھے اور سب لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں کو اسلامی 12 مہینوں کے نام یاد نہیں ہے. چلیے ایک انوکھے طریقے سے ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب من سبحان اللہ اسلام، سبحان اللہ جماد الاولى، جماد الاخرى، رجب and شعبان، رمضان، رمضان، رمضان and شوال، ذو القعدة and ذو الحجة. These are the months in Islam. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار اور کرتے ہیں، پہلے بھی پریکٹس کی ہوگی آپ نے، ایک بار اور کر لیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، these are the months in Islam. جماد الاولى، جماد الاخرى، رجب and شعبان، رمضان، رمضان، رمضان and شوال، ذو القعدة and ذو الحجة. These are the months in Islam. Come on، اس کو بولو، محبت کے ساتھ بولو. ایک بار اور 3 ٹائم کریں گے تو اچھا رہے گا، ہے نا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، these are the months in Islam. جماد الاولى، جماد الاخرى، رجب and شعبان، رمضان، رمضان، رمضان and شوال، ذو القعدة and ذو الحجة. These are the months in Islam. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ. اس چیز کی آج ضرورت نہیں ہے؟ بے شک. بولو. پھر کچھ لوگ یہ کہنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایسا تو حضور نے نہیں کیا تھا، یہ تو بدعت ہے. لیکن ان کے یہاں بھی یہ کیسٹ ملیں گی، آپ ان کے یہاں بھی ملیں گی. کاہے کو ایسا بولتے ہو جو تم خود بھی کرتے ہو؟ کرنے دو.
جس سے قوم کا بھلا ہوتا ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اسے کرنے دو. بے شک بہت ساری چیزیں تم مائک پر بولتے ہو، سرکار کبھی مائک پہ نہیں بولے. تم ٹی وی پر بولتے ہو، حضور کبھی ٹی وی پر نہیں آئے. تصویر کبھی چھپائی نہیں، اس کو حرام قرار دیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر تم کر رہے ہو نا. تم کہو کہ نہیں آج کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہو تو میڈیا کا استعمال. میڈیا از ایسینشیل، اٹ از نیسیسری. تو تم کرو تو نیسیسری، ہم کرو تو بدعت. یہ کون سا اسلام ہے؟ تھوڑا سوچو. میں مذاق نہیں کر رہا تمہارا. تم کو سوچنے کے لیے کچھ تھوڑا سا اچھے پڑھے لکھے آدمی تھوڑا سوچو کہ کسی کو کچھ کہتے ہو تو پہلے اپنے گریبان میں ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں کہ قوم کے لیے ضروری ہے، تم سوچتے ہو کہ ایسا نہیں قوم کے لیے ضروری ہے. تو تمہاری تھنکنگ سب کی تھنکنگ ایک سی ہو کی ضروری ہے کیا؟ ہاں ایک تھنکنگ ایک ہونی چاہیے، وہ ہے عشق رسول صلی اللہ سبحان علیہ اللہ. وسلم. جس میں تم کہیں گڑبڑ کرتے ہو اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں بے ہیں. شک اس کو ٹھیک کر لو، تم ہمارے ہم تمہارے، بے شک کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ جب تک ٹھیک نہیں کرو گے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتے. نوجوانوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم اننیسیسری کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں. ہمارا انداز بھونڈا نہیں ہے کہ ہم گالی دے کر بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ہم دیتے ہیں بات تو ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں سے آبزرو کرو کہ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے، بے شک ایسا ہو رہا ہے. تو تم کرو تو غلط نہیں، ہم کرو تو غلط. یہ غلط ہے، یہ نہیں. تم سمجھو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے دو. تو میں نے 12 مہینوں کے نام تم کو یاد کرائے. پھر ایک بار وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. سبحان اللہ. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. آپ کا ساتھ چاہیے مجھے. میں ٹھنڈی میں آپ کو ٹھنڈک پہ ڈوبنے نہیں دوں گا. ہمیں چاہیے تو عشق رسول کی ٹھنڈک چاہیے. کتنے مہینے ہیں اللہ کے نزدیک؟ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے. اللہ کی کتاب میں کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت سے کتنے مہینے ہیں؟ لیکن اب امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ 4 کون سے ہیں؟ تو پہلا ہے محرم، سبحان اللہ. اور آخری ہے ذی الحجہ، سبحان اللہ. اور اس کے تھوڑا اوپر ہے ذی القعدہ. اب آپ دیکھو کہ ان تینوں کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے، وہ ہے حرام. سبحان اللہ. کیلنڈر پہ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا. آپ کو کبھی یہ تجسس نہیں ہوتا، کبھی کیوریوسٹی نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ یہ حرام لفظ کیوں لگا ہوا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کسی سے پوچھے تو صحیح. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. یہ اللہ نے فرمایا. لیکن برسوں سے کیلنڈر پہ دیکھیں محرم الحرام، ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، اور ہم پوچھتے ہی نہیں کہ یہ حرام کیوں لگا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ حرام حرمت والی چیز ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اب حرمت یعنی کیا یہ بھی ہم کو نہیں پتا. سمپل چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم باقی چیزیں کیسے سمجھیں گے؟ اردو ہم کو آتی ہی نہیں، انگلش کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، تب دین کیسے سمجھیں گے؟ تو ان سب چیزوں کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے ہمارے پاس. محرم الحرام. اب آپ کو ایک بات اور بتاؤں انٹرسٹنگ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا؟ محرم. آخری مہینہ کون سا؟ جی ذی الحجہ کا مہینہ. پہلا مہینہ محرم کا، آخری مہینہ ذی الحجہ کا. اب آپ غور سے دیکھو کہ تو پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے اور آخری مہینے میں بھی قربانی ہے. سبحان اللہ. بولو نا. پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے. کس کی قربانی؟ امام حسین کی. اور آخری مہینے میں قربانی کس کی قربانی؟ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ہے نا. پھر کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ بھی قربانی 10 ہی تاریخ کو ہے اور وہ بھی 10 تاریخ کو؟ تڑپ کے یہ بھی 10 تاریخ کو اور وہ بھی 10 تاریخ کو. پھر کیا یہ بھی اتفاق ہے اللہ اللہ کہ یہ بھی نبی کے لال ہیں اور وہ بھی نبی کے لال ہیں؟
یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں. پھر کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ وہ کعبے کو بنانے والے اور یہ کعبے کو بچانے والے؟ یہ بھی تو نسبت ہے. یہ بھی عاشورہ ہے اور وہ بھی عاشورہ ہے. پورے سال کو اس میں انورپ کر دیا ہے میرے مولا نے. قربانی کا مذہب ہے، کا سال بھی قربانی کا ہے، اور مسلمان کا مذہب بھی قربانی والا مذہب ہے. لیکن ہم قربانی نہیں دیں گے تو وہ عظمتیں ہم کو نہیں ملیں گی. قربانی سے مراد ہمیشہ جان ہی کی قربانی ایسا نہیں ہے، نفس کی قربانی. دل کہتا ہے نماز نہ پڑھ، لیکن مولا کہتا ہے پڑھ، تمہیں پڑھنا ہے. جی چاہتا ہے کہ داڑھی نہ رکھ، لیکن سرکار فرماتے ہیں رکھ. تو نفس کی قربانی دو، یہ بھی کربلا کی قربانی کا حصہ ہے. تو بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی، اس کو پھر وہاں لے جاتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتی تھی. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا کیسا عظمت والا بنتا ہے. آپ دیکھیں امام حسن و حسین میں آپس میں کچھ کبھی تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، تلخی ہو گئی. جھگڑا میں نہیں کہوں گا، اللہ والے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور آج بہت سارے ایسے بھی پیدا ہو گئے جو یزید کی وکالت کر رہے ہیں. سنا ہے نا آپ نے کہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. کیا محبت ہے اس کو جنتی ثابت کرنے کے لیے، کیا محبت ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. دنیا میں جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے، اور اس کا حشر بھی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس کے ساتھ کھڑے رہو قیامت میں. ہم تو امام حسین کے دامن کے سائے میں ہوں گے. یزید کو جنتی ثابت کرنے کی پیچھے ہڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. کائے کے لیے سب کر رہے ہو؟ کیا ملے گا تم کو؟ امام حسین کی شان میں حدیثیں ہیں، یزید کی شان میں کوئی حدیث ہے؟ شہداء کی شان میں قرآن کی آیتیں ہیں، یزید کی شان میں کوئی آیت ہے؟ اور اگر بہت زور لگا کر تم نے اسے جنتی ثابت کر بھی دیا، بہت زور لگا دیا، تب بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسین ہی ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو برابر تو پھر بھی نہیں کر سکو گے. سردار تو وہی ہے، سردار تو حسین ہی ہے. شاہ است حسین، سبحان اللہ. بادشاہ است حسین، سبحان اللہ. دی است حسین، دی پناہ است حسین. سبحان اللہ. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دونوں شہزادوں میں آپس میں کسی بات پر تھوڑی سی بات ہو گئی، نہ اتفاقی ہو گئی. دونوں روتے ہوئے ماں کے پاس آئے. ماں بھی خاتون جنت ہے. امی جان بڑے بھائی نے کچھ کہا، امی جان چھوٹے بھائی نے کچھ کہا. اب ماں کیا کرتی ہیں آپ دیکھیں. کہا بیٹا حسن اور حسین، میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ بڑے بھائی نے کچھ مارا ہے یا چھوٹے بھائی نے. صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے اس طرح آپس پہ جھگڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے. آج کی ایک ماں مجھے بتا دو جو اپنے بچے کے سامنے یہ جملہ کہتی ہو کہ بیٹا ایسا مت کر، اللہ ناراض ہوتا ہے. شاید ہی کوئی ماں ایسی ملی یا باپ ملے ایسا. باقی دنیا بھر سے ڈراتے ہیں، کتا آ جائے گا، بلی آ جائے گی. یہ سر نو بولو، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھوبو آیا، بھوبو کھانا کھا، ایسا ہوتا ہے نا. ارے پھر اس کے بعد جب نیند میں سے ڈر کے اٹھتا تو مولانا تعویذ لکھو. ڈراؤ تم، تعویذ ہم لکھے. اگر اللہ سے ڈرنے والا بناؤ گے تو کسی سے نہیں ڈرے گا، کسی سے نہیں ڈرے گا. اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. یہ تربیت کا حصہ ہونا چاہیے ماں باپ کی، جو ہمارے پاس نہیں ہے. آج سے اس کا عہد کرو. اب کسی شیطان سے نہیں ڈراؤ گے، اسے اللہ سے ڈراؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بولو ایسا کرو گے انشاءاللہ. تو حضرت فاطمہ کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن میں کس سے ڈرایا جائے؟ اللہ سے ڈرایا جائے. فوراً کہا بیٹا میں یہ نہیں سننا چاہتی کون جھگڑا کر رہا ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے اس طرح لڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب جیسے ہی اللہ کی ناراضگی کی بات سنی، دونوں شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا امی جان ہمیں معاف کر دیجیے. کہا بیٹا معافی مجھ سے نہیں، اللہ سے مانگو. امی جان کیسے معافی مانگے؟ کہا جاؤ بیٹا تم کو بتاتی ہوں، چلو وضو کرو. دونوں شہزادے وضو کرتے ہیں. مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا، 2 رکعت نفل پڑھو. اب میں جیسے بولتی ہوں ویسے پڑھو. سبحان اللہ. اور انہوں نے اپنے بچوں کو توبہ سکھائی.
کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ فرض نماز کے ٹھکانے ہمارے خود کے نہیں ہیں تو نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی چند نمازیں اپنے گھر میں پڑھا کرو، جیسے سنت و نفل کبھی کبھی اپنے گھر میں پڑھا کرو، تاکہ تمہارے بچوں کو بھی تمہیں دیکھ کر تمہاری نقل کرنے کی عادت ہو جائے اور وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں۔ لیکن یہاں تو ہم تو سونے ہی کی عادی، ہمارا ایگزامپل تو یہ کہ ہم سوئے رہتے ہیں، گھر میں بھی نہیں پڑھتے، باہر تو چھوڑ دو، مسجد کی تو بات تو دوسری بات ہے، گھر میں بھی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمارے بچے کیسے نمازی ہوں گے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھ کے پھوپھو نمازی بن جائے۔ تو تربیت تم نہیں کرتے اور اس کے بعد چاہتے ہو کہ یوں ہی انسٹنٹلی وہ نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا، بچپنے سے ٹریننگ ہونی چاہیے۔ کیا ایسا کرو گے انشاءاللہ؟ بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں محرم پہلا، نیچے 2 ہیں ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور ایک بیچ میں جس کا نام رجب۔ اب حرمت والے یعنی کیا؟ ایسے مہینے جن کی زیادہ تعظیم کا حکم دیا گیا، جیسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ مسجد الحرام، مکے میں جو ہے جی نام کیا ہے اس کا؟ مسجد حرام، اس کے ساتھ بھی حرام لگا ہوا ہے۔ وائی؟ کبھی اس پر غور کیا؟ پڑھتے رہتے ہیں، کیلنڈر پہ بھی لکھا ھذا مسجد الحرام، لیکن وائی؟ یہ ینگسٹرز کو اپنے بچوں کو کون بتائے گا؟ وہ تو ہچکچاتا ہے یہ حرام لفظ بولنے سے کہ مسجد کے ساتھ حرام کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کو تو حلال ہونا چاہیے تھا۔ وہ حرام اس لیے لگا ہوا ہے کہ وہاں جنگ و جدال، قتل و قتال، گناہ حرام ہے، زیادہ حرام۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صرف ایک حصہ بتاؤں گا اس میں، من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اب اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مسجد حرام ہے، یہ حرم کی حد ہے، وہاں انسان کو مارنا تو کیا، پیڑ پودوں کو کاٹنا بھی حرام ہے، اس لیے وہ مسجد حرام ہے، وہاں سرٹن چیزیں کیا ہیں؟ حرام، اس لیے مسجد حرام ہے۔ اور سنو، جہاں ایک نیکی کا ثواب وہاں پر 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ لکھا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے حرمت والے مہینوں میں بھی گناہ کرنے کی زیادہ گناہ نہ کرنے کی تاکید کی گئی، گناہ کرنے سے رکنے کی تاکید کی گئی کہ اور مہینوں میں تو رکنا ہے ہی۔ آپ کہو گے کہ اور مہینوں میں نہیں رکنا ہے، صرف حرمت والے مہینوں میں رکنا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ اور مسجدوں میں گناہ نہیں کرنا ہے تو ہے ہی، مسجد حرام میں اور زیادہ۔ وہاں یہاں تو وسوسے میں پکڑ نہیں ہے، دل میں خیال آیا تو پکڑ نہیں، کرنے میں پکڑ ہے۔ مسجد حرام میں دماغ میں خیال آیا تب بھی پکڑ ہے، وہ اتنا حرمت والی اتنی جگہ ہے وہ۔ اسی طرح سے یہ جو مہینے ہیں ان میں اگر ہم گناہ کا تصور بھی کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت برا ہے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ بیچ میں لایا گیا، اس کو اوپر نہیں رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے تاکہ اس میں حرام کام کرنے کی ان کو کھلی چھوٹ مل جائے۔ وہ کہتے تھے یہ رجب ہے ہی نہیں، اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، اب رجب سے سال شروع نہیں ہوگا، اور رجب کا مہینہ ہی غائب کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو بیچ میں رکھ دیا، اسلام کے بعد اس کو بیچ میں رکھ دیا کہ نہ اوپر کر سکو نہ نیچے کر سکو، یہ حرمت والا مہینہ رہے گا اور اس کی عظمت کو تم کو سمجھنا ہی ہوگا۔ تو اس زمانے میں دور جاہلیت میں بھی لوگ اپنی تلواریں رکھ دیتے تھے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم کتنے حرام کام ہم سے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن حرمت والے مہینوں میں بھی ہم سے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جواب دیجیے۔ تو آج توبہ کرو کہ ان مہینوں کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک بات اور پیدا ہوتی ہے کہ جب پہلے سے اللہ نے 12 مہینے بنا دیے تھے تو یہ ہجری سال کیوں بنایا گیا؟ یہ عیسوی سال تو پہلے سے موجود تھا،
یہ بتاؤ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا عیسوی سال کون سا تھا؟ میلاد مصطفیٰ کا سال. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی سن کے مطابق 570 عیسوی میں پیدا ہوئے. یاد رکھو اس کو. کتنا؟ اب چل رہا ہے 2010، لیکن سرکار تشریف لائے تو وہ سال کون سا تھا؟ 570. لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ مہینے تو ہمارے پاس ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط آیا، اس خط میں لکھا تھا شعبان المعظم، لیکن یہ نہیں لکھا تھا کہ شعبان کون سے سال کا. تو اس سے کلیئر نہیں ہوتا تھا کہ سال کون سا ہے. تو فاروق اعظم غور فکر کرنے لگے، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسے تعین ہوگا اس کا کہ اسلامی سال کون سا ہے. صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ طے ہوا کہ کسی اہم ترین کام سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، ہجری سن کا آغاز، اسلامی سن کا آغاز کیا جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ میلاد شریف حضور کی جس سال ہوئی اس کو پہلا سال تسلیم کیا جائے. لیکن حضرت علی نے مشورہ دیا کہ ہجرت جو ہے وہ اتنا اہم واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں کہ اسی سے اسلام کو اللہ نے سربلندی عطا فرمائی. اس کے بعد سرکار مدینے آئے، اس کے بعد اسلام پھلنے پھولنے لگا، تو اس واقعے کی مناسبت سے ہم ہجرت کو بنیاد بناتے ہوئے وہ اسلامی سال پہلا سمجھے ہم. سبحان اللہ. اس طریقے سے ہجری سن کی بنیاد ہوئی، لیکن اسے حضور کے مہینے کی نسبت بھی مل گئی، اس لیے کہ سرکار تشریف لائے 12 ربیع الاول کو اور ہجرت بھی 8 ربیع الاول کو، تو دونوں نسبتیں مل گئی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ انگریزی سال موجود تھا، اس کے باوجود بھی صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ اسلامی سال ہونا چاہیے. تو پتا چلا کہ صحابہ بھی اسلامی نسبتوں کا احترام کرتے تھے. ہمیں بھی ان نسبتوں کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ چند باتیں اس سال کے تعلق سے مجھے بتانی تھی تاکہ اس تاریخ کو ہم یاد رکھیں اور تاریخ اسلام کو بھی یاد رکھنے کی ہم کوشش کریں. کیا آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بولو نا. آپ کہیں گے ہم لوگ کمزور ہیں، ہم سے یہ کام کیسے ہو سکے گا، ہم لوگ بڑے ناتواں ہیں، ہم سے یہ بوجھ کیسے اٹھ سکے گا. تو سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ گرامی ہے کہ بے قرار دل دیکھے تو اسے قرار آ جائے، نام مصطفیٰ لیا جائے تو بے چین دل کو چین آ جائے. تیری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رسول اللہ، یا حبیب اللہ.